لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله ورسوله، من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. صلوات. حاضرین گرامی قدر، ارباب عزا، غمخواران سید الشہداء، عظمت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اعتبار سے جو سلسلہ گفتگو چل رہا تھا، اس سلسلے کی آج آخری کڑی ہے، اور جس حد تک ہم عرائض کو آپ کی خدمت میں عرض کر پائے، اسے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروردگار نے کچھ ایسی ہستیوں کو بھیجا ہے کہ جنہیں اپنے بندوں کی ہدایت کا منصب سونپا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے فضل میں، علم میں، کمال میں عام بندوں سے زیادہ بڑا مقام، اور یہ سمجھ لیجئے کہ رسالت مآب کے بعد سب سے بڑا مقام انہی ہستیوں کو عنایت فرمایا ہے۔ پروردگار نے جب اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا تو سب سے پہلے تو انسان یہ دیکھے کہ جو اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کر رہا ہے وہ ہدایت کس گوشے میں کر رہا ہے، کس پورشن، کس پارٹ میں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک بچہ کی جو اس دنیا کے اندر آتے ساتھ جب بھوک لگتی ہے رونا شروع کرتا ہے، تو یہ رونا
اسے کسی یونیورسٹی کے اندر بھیج کر سکھایا نہیں گیا۔ جب ایک ماں اپنے نو مولود بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آتی ہے، محبت کے ساتھ پیش آتی ہے، تو بچے کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے اسے کریش کورس کرنے کے لیے بھیجا نہیں جاتا کہ جاؤ اور جا کر ایک کورس کر کے آؤ کہ ابھی تمہارے یہاں ولادت ہونے والی ہے، تم نے بچے کو کیسے محبت اور پیار اور ممتا کے ساتھ پالنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے مچھلی کا بچہ پانی کے اندر پیدا ہونے کے بعد بغیر سکھائے تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت فطرت کی ہوتی ہے، ایک ہدایت عقل کی ہوتی ہے۔ جو ہدایت فطرت کی ہے وہ ہدایت لے کر انسان اس دنیا میں آتا ہے، یعنی کہ موبائل چلانے کے لیے، میں موبائل کی مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے جوان آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ موبائل اپنے اندر دو طریقے کے سافٹ ویئرز رکھتا ہے۔ ایک وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ جسے ہم فرم ویئر کہتے ہیں۔ فرم ویئر کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر وہ سافٹ ویئر نہ ہو تو آپ موبائل آن تو کر سکیں مگر کال بھی نہ لگا سکیں، صرف ایک لائٹ جلے گی اور اس میں لکھا ہوگا کہ فرم ویئر ناٹ انسٹالڈ۔ اس کے اندر فرم ویئر یعنی کہ فون کو قابل استعمال بنانے والی چیز، اور جب وہ آپ اس میں انسٹال کر لیتے ہیں تو پھر اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ باہر جو تھرڈ پارٹی سافٹ ویئرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک پرائمری ہدایت ہے جو انسان کی نیچر کی ہے، اس کی فطرت کی، اس کی طبیعت کی ہے، اس کی زیست کی، اس کے وجود کے اندر ہے، اور ایک ہدایت وہ ہے کہ جو عقل کی ہے، جس کے لیے خدا نے قرآن جیسی کتاب نازل کی، انبیاء جیسے ہدایت کرنے والے بھیجے، اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جیسے نمونہ عمل، بہترین نمونہ عمل بھیج دیے۔ لیکن عزیزان محترم یہ بات یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم اگر ہدایت کر رہا ہے، اور ہدایت کی ذمہ داری اگر اس نے لی ہے یہ کہہ کر کہ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی، تو یہ ہدایت پروردگار عالم کی، آپ کی، پروردگار عالم نے آپ کی، میری خود آگر کی ہے۔ کیا ہم اور آپ میں سے کسی ایک کے پاس بھی پروردگار عالم خود آیا؟ نہیں، بلکہ حضرت جبریل امین بھی ہم اور آپ میں سے کتنوں کے پاس آئے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسے افراد آپ کو ملیں گے کہ جو دین کے اعتبار سے اتنا فارملی بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنا کانفیڈنٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں، غلط بول رہے ہوتے ہیں، لیکن صحیح سمجھ کے ایسے بول رہے ہوتے ہیں کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے ہی ان کی جبریل سے کوئی واٹس ایپ چیٹ ہوئی ہے۔ اتنے کانفیڈنٹلی غلط بات اتنی آسانی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے، ہم تو بس اتنا عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے واسطوں کے ذریعے سے، وسیلوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہدایت فرمائی ہے۔ اب وسیلہ، ہر وسیلہ، کوئی بھی وسیلہ جو ہدایت دیتا ہوا وسیلہ نظر آئے اس کو آپ تھام لیں اور چلنا شروع کر دیں۔ بس وسیلہ ہی تو ہونا چاہیے، اللہ نے وسیلوں کے ذریعے سے ہدایت کی ہے، بس وسیلہ ہی ہونا چاہیے۔ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ صرف وسیلہ ہو، اب کسی کو بھی پکڑ لیں، کسی کو بھی تھام لیں، نہیں۔ انسان اس دنیا میں آیا، میں اب بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ، تو پھر ایسے لوگ، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہیں، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے اپنی نعمت فرمائی۔ ٹھیک؟ اچھا، ویسے تو سورہ فاتحہ میں بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت فرمائی۔ اب جس کسی پر بھی نعمت ہو، اللہ نے ہم اور آپ پر بھی تو نعمت فرمائی ہے، تو کل کو کوئی آ کر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس پر اللہ نے نعمت فرمائی اس کے ساتھ رکھیں گے، یعنی کہ ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ نہیں، پروردگار عالم نے صرف یہ نہیں کہا سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم، بلکہ فوراً بات کہا غیر المغضوب علیہم۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں،
ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انعمت علیہم الگ ہیں، غیر المغضوب الگ ہیں، حالانکہ ایک ہی گروہ ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں ہی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم دو ہوتی، اگر آیت اس طرح سے ہوتی صراط الذین انعمت علیہم والذین غیر المغضوب علیہم، دو الذین اگر آ جاتے تو دو صلے ہوتے، یہاں پر دو صلے ہیں الگ الگ، کیا ہیں؟ دو جملے الگ الگ ہیں، لیکن جوائنٹ ایک ہی الذین سے ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن پر تو نے نعمت بھی فرمائی اور انہی لوگوں سے تو کبھی بھی ناراض نہ ہوا۔ ٹھیک، میں ذرا رک کر پہلے اسی پر کچھ گفتگو کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ دیکھیں کل ہم نے یہ عرض کیا تھا شیطان کے بارے میں، 2 دن سے اب بات کچھ نہ کچھ شیطان کی اور ابلیس کی آ رہی ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پر رک کر پہلے اسی کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں اور ہم آگے بڑھ جائیں۔ کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ صراط مستقیم کون سی صراط ہے؟ یہی وہ صراط ہے جس پر چل کے ہم نے پہنچنا ہے منزل تک۔ اس پر کون ہے؟ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الکریم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ علی صراط مستقیم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جتنے دیگر انبیاء ہیں ان کے لیے کسی نبی کے لیے کہا کہ اے موسیٰ آپ صراط مستقیم کی طرف ہیں، اے ابراہیم آپ صراط مستقیم، الہ یوز ہو رہا ہے، آپ صراط مستقیم کی طرف ہیں۔ اور جب بات پیارے نبی کی آئی ہے، حضور دو عالم سرور کائنات کی آئی ہے، تو یہ نہیں کہا الہ صراط مستقیم، کہا علی صراط مستقیم، آپ ہیں ہی صراط مستقیم پر۔ کیوں؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں نہیں ہے کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ذات خود اپنی ذات میں صراط مستقیم ہے۔ اور وہ سارے کہ جو محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصب پا رہے ہیں، ان سب کو ہم جیسے کہ مولا کائنات علیہ السلام کے لیے بھی ملا، جب پوچھا اہدنا الصراط المستقیم کون ہے، رسالت مآب نے مولا کائنات علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب پروردگار عالم نے اسی صراط مستقیم کو تو ایلیبوریٹ کیا کہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما، صراط الذین، وہ صراط کون سا صراط؟ جو صراط مستقیم پچھلی آیت میں گزرا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا صراط کہ جن پر تو نے نعمت فرمائی، اور وہی لوگ کہ جن سے تو کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اب صرف یہی کہہ دیتا کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، صرف خدا یہ کہہ دیتا صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، تو جو ہوتا ہمیں مل جاتا، لیکن پروردگار متنبع کرنا چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو صراط مستقیم پر ہوں گے، لیکن ان کا تعلق انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم سے نہیں ہوگا۔ وہ صراط مستقیم پر کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ شیطان ہی کی مثال لے لیجئے، اس نے کہا کہ اے خدا میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، لَأَغْوَيَنَّهُمْ، اور تیرے ان لوگوں کو، تیرے بندوں کو میں اغوا کروں گا، اغوا کروں گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے لَأَغْوِيَنَّهُمْ، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ آخر کے اندر لگا ہوا، لَأَغْوِيَنَّهُمْ، یقیناً میں انہیں اغوا کروں گا، انہیں ڈسٹریکٹ کروں گا، ان سے میں ایمان کی دولت چھیننے کی کوشش کروں گا، ان کے ایمان میں شک پیدا کروں گا، اہل بیت کی فضائل میں شک پیدا کروں گا، عزاداری سے روکنے کی کوشش کروں گا، اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات یاد رکھنا پروردگار، اب یہ سب ضروری نہیں کہ کہا ہو، بس ایک جملہ کہا تھا لَأَغْوِيَنَّهُمْ إِلَّا عبادک منہم المخلصین، مگر میرے اس اغوا کے جال کے اندر تیرے کچھ مخلص بندے ہوں گے کہ جو نہیں آئیں گے۔ 2 الفاظ ہیں عربی کے، ایک ہے مخلص جو اپنے آپ کو خالص کرے، ایک ہے مخلص جسے کوئی اور پاک کرے۔ اب جا کر دیکھ لو کہ کون ہیں وہ کہ جن پر اللہ نے نعمت فرمائی، کون ہے وہی کہ جن سے خدا کبھی ناراض نہ ہوا، بلکہ ان کی ناراضگی خدا کی ناراضگی بنی، ان کی خوشی خدا کی خوشی بنی، اور کون ہے وہ کہ جنہیں خدا نے پاک کیا۔
تو قرآن کریم کی آیت تطہیر گویا ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت ہم نے آپ کو پاک کیا ایسے کہ جیسے پاک کیے جانے کا حق ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ عزیزان محترم مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے وار سے سیف نہ سمجھیں صرف اس ایک جملے سے الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیرے مخلص بندے ہوں گے کہ جو بچ جائیں گے۔ جہاں پر مخلص کی بات آتی ہے وہاں پر ہم اپنے آپ کو بیچ میں لانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اس معاملے میں انکساری سے کام لینا انسان کو بچا جایا کرتا ہے۔ انسان اگر اپنی طرف دیکھے تو سمجھے کمزور ہے، اس کی طرف دیکھے تو کہے مختار کل ہے۔ امید و رجا کے درمیان جو انسان نے زندگی گزارنی ہے نا، چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر طے کرنا ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا، جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا، تو یہ سوچے کہ اگر میں اپنی جانب دیکھوں تو مجھ میں نقص پھر بھی ہے، لیکن جانے والے کو اگر میں دیکھوں جنت میں تو مجھ میں نقص ہے، لیکن جو بھیجنے والا ہے اسے دیکھوں تو اس سے تو امید ہی امید ہے، اس سے تو امید ہی امید ہے۔ لیکن عزیزان محترم جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار وسیلوں کے ذریعے سے ہماری ہدایت کرتا ہے، اور یہ دنیا اللہ نے وسیلوں کی دنیا سجائی ہے۔ تو آپ نے کبھی ایسا ہوا کیا ہے؟ دو چیزیں نا، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور جو رسول کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو پروردگار عالم ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے کہ جن پر خدا نے نعمت فرمائی۔ اب کبھی ایسا ہو جائے، خدا نہ خواستہ، یہ تو صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسا امپاسبل ہے، کبھی ایسا ہو جائے خدا کہے کہ ماہ رمضان کے 30 روزے رکھنے، من یطع اللہ، اللہ و رسولہ، رسول، تو اللہ یہ کہہ دے کہ ماہ رمضان کے 30 رکھنے، رسالت میں آپ کہنے 15 رکھنے، کبھی ایسا ہو جائے؟ امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یا کبھی ایسا ہو جائے کہ فجر کی رسالت میں آپ کہہ رہے ہو 2 رکھنی ہے، خدا کہہ رہا ہو 4 رکھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، کبھی ایسا ہو جائے؟ کبھی ایسا ہو جائے کہ حج ماہ ذی الحجہ کی بجائے رجب میں کرنے کو کہہ دیا جائے؟ یہ اور بات ہے کہ ماہ رجب کے عمرہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں میں سے کسی ایک سے بھی براہ راست گفتگو نہیں کرتا، جب بھی کلام کرتا ہے محمد مصطفیٰ کے وسیلے کے ذریعے سے کلام کرتا ہے۔ جب بھی گفتگو کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے، اپنے پیارے نبی کے وسیلے سے کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب آ جائیے، ابن سینا اپنی کتاب الشفا کے اندر انسانوں اور حیوانوں کے درمیان، انسان اور جانور کے درمیان کچھ امتیازات اور کچھ فرقوں کو جوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں انسان اور حیوان کے درمیان یہ فرق ہیں۔ ایک فرق جانور میں حس پائی جاتی ہے، انسان میں حس بھی پائی جاتی ہے، عقل بھی پائی جاتی ہے۔ دوسرا فرق، جانور مستقبل سازی نہیں کرتا، پلاننگ نہیں کرتا، انسان مستقبل کو سوچ کر پلانز جوٹ آؤٹ کرتا ہے۔ انسان پلان کرتا ہے، حیوان پلاننگ نہیں کرتا۔ اسی طرح سے انسان ہاتھوں سے اپنا کھانا اٹھا کر کھاتا ہے، حیوان اپنے غذا پر اپنا سر جھکا دیتا ہے اور اٹھا کر کھاتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا، اسے شرف عنایت فرمایا کہ اس کا سر بلند رہے، وہ کبھی غیر کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے، یہاں تک کہ اپنی غذا کے سامنے بھی سر نہ جھکائے۔ تو جب پروردگار عالم نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرا بندہ غیر خدا یعنی کہ غذا کے سامنے اپنا سر جھکا دے، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ باطل خداؤں کے سامنے، باطل اماموں کے سامنے اپنا سر جھکا دے؟ وہ خدا کیسے پسند کرے گا کہ باطل خداؤں کے سامنے انسان اپنا سر جھکا دے؟ لیکن عزیزان محترم، یہاں پر اگر ایسا ہی تھا اور پروردگار عالم اپنے بندے کو شرف اور کرامت عنایت کرنا چاہ رہا تھا تو پھر یہ کر دیتا کہ ہوا میں معلق ہو کر، اڑ کر خود بخود اس کا کھانا اس کے منہ تک آ جاتا۔ مگر یہ بھی نہیں ہوا۔
پروردگار عالم نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر ایک ایک نوالا اپنے منہ تک پہنچاتا ہے. یہ انتظام اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ لقمے لقمے پر وسیلے کا محتاج رہے, تاکہ انسان لقمے لقمے پر وسیلے کا محتاج رہے. اب انسان جہاں سے پہلے دن ہماری بات شروع ہوئی تھی اب اسی مرحلے پر آ رہی ہے, یعنی کہ حدیث ثقلین کی طرف آ رہی ہے دوبارہ ہماری بات. رسالت میں آپ کیا فرما گئے؟ انی تارک فیکم الثقلین. صرف قرآن 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 کی بات نہ کرنا, ثقل اکبر, ثقل اکبر یعنی کہ اہل بیت کو ساتھ رکھنا. یہ جملہ تو ہے آپ کے ذہنوں کے اندر. انسان کو پروردگار عالم نے اپنی زندگی کے اندر نہیں معلوم کتنے وسیلوں کے درمیان گھیر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے انسان اگر وسیلے کا منکر ہو جائے تو وہ انکار بھی نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس زبان کا وسیلہ نہ ہو. وہ انکار بھی نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس زبان کا وسیلہ نہ ہو. آنکھوں سے دیکھتا ہے, ناک سے سونگھتا ہے, لبوں سے بولتا ہے, کانوں سے سنتا ہے, ہاتھوں سے اٹھاتا ہے, پاؤں سے چل کر کہیں پہنچ جاتا ہے. یہ سارے وسیلے. تو زندگی کے اندر 2 آنکھوں سے انسان دیکھتا رہا, ناک کی 2 نوسٹرل سے سنتا رہا, 2 لبوں سے بولتا رہا, 2 ڈینچرز کے ذریعے سے دانتوں کے 2 پیسز کے ذریعے سے چباتا رہا, کھاتا رہا, 2 کانوں کے ذریعے سے سنتا رہا, 2 ہاتھوں کے ذریعے سے اٹھاتا رہا, 2 پاؤں کے ذریعے سے چل کر کسی مقام پر ایک سے دوسری جگہ پر جاتا رہا. جب زندگی میں دوہرے وسیلے کو اختیار کیا, قیامت میں صرف قرآن لے کر نہ جانا, اہل بیت کا وسیلہ ساتھ لے کر جانا. اب جب بات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آتی ہے, یہ لاجک کی بات کر رہا ہوں ساری میں آپ کی خدمت میں, کہ جو لاجک سے سمجھ میں آنے والی بات ہے تاکہ بہت آسان ہو جائے. اگر کوئی یہ کہتا بھی ہے نا کہ لاجک کمز فرسٹ تو ان کے لیے بھی جوابات ہوں, ایسا نہ ہو کہ لاجک والے افراد پیچھے رہ جائیں. ورنہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یونیورسٹیز کے اندر جہاں پر بھی فلسفی پڑھائی جاتی ہے وہاں پر بھی لاجک کے استعمال کی ایک باؤنڈری ہے. دیکھیے ایک تھیوری ہے, ایک پریکٹیکل ہے. تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہر چیز میں لاجک ہونی چاہیے. پریکٹیکل یہ کہتا ہے کہ اگر ہر چیز کے اندر لاجک ہوئی تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا, انسان ترقی نہیں کر سکتا, وہ مجبور ہو کر رہ جائے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کسی ایک بہت بڑے پروفیسر نے ایک طالب علم کو, ایک اسٹوڈنٹ کو, اس کو کہ جسے لاجک کا فوبیا ہو گیا تھا اسے سمجھایا. جب اس کا اسٹوڈنٹ اپنے پروفیسر سے ہر بات میں یہ کہتا تھا, سر واٹس دا لاجک بیہائنڈ دس, واٹس دا لاجک بیہائنڈ دس, ہر سکھائی ہوئی بات, ہر پڑھی ہوئی بات, اگر میں اپنی زبان میں کہوں ہر پڑھی ہوئی قرآن کریم کی آیت, ہر رسول اکرم کی بتائی ہوئی حدیث, ہر امام علیہ السلام کی بیان ہوئی ہوئی روایت کے بارے میں انسان یہ کہنے لگے واٹس دا لاجک بیہائنڈ دس, واٹس دا لاجک بیہائنڈ دس. یہاں پر وہ استاد پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ تم ہر چیز کے اندر لاجک کیوں مانگتے ہو؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں آئی وانٹ ٹو بی فری, آئی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ, میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہوں. غور سے سنیے گا, ذرا سی دلچسپ گفتگو ہے, ہم آف دا ریکارڈ جا رہے ہیں لیکن بات پہنچنی وہی ہے, عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام تک. انسان کہتا ہے کہ میں فری ہونا چاہتا ہوں, میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. تو کہا کہ ایک بات یاد رکھو, اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو تم کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہو کہ میں نہ کسی دین کی پابندی میں آنا چاہتا ہوں, میں کسی دین کا قیدی نہیں بننا چاہتا, نہ کسی سسٹم کا قیدی بننا چاہتا ہوں, نہ کسی استاد کا قیدی بننا چاہتا ہوں, اور نہ کسی سکھانے والے کا قیدی بننا چاہتا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی عقل سے سمجھ کر کام کروں. اللہ نے مجھے عقل دی ہے, کیوں دی ہے؟ سوچنے سمجھنے کے لیے دی ہے, تو بس میں اسی عقل کو استعمال کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو کہا بہت ہی اچھی بات ہے, یہ تو بہت سبحان اللہ کمال ہے. تو ایک بات بتاؤ, جب تم یہ کام شروع کرتے ہو تو ہوتا کیا ہے؟ کہا جب تک مجھے لاجک نہیں مل جاتی میں آگے بڑھتا ہی نہیں, طے کر لیا ہے میں نے. کہا یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہوئی, تم چلے تھے آزاد ہونے استاد سے, دین سے, سسٹم سے, سکھانے والے سے, اور بالآخر آ کر اپنی ہی عقل کے قیدی بن گئے کہ جب تک تمہیں تمہاری عقل کو سمجھ میں آنے والی لاجک نہیں ملتی تم آگے نہیں بڑھتے.
اسی لیے تو کہا کہ کسی در بدر کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے در پر آ جاؤ کہ جس در سے وہ جوابات بھی سوالوں کو ملے کہ جن سوالوں کے جواب دنیا کے بڑے بڑے عقل والوں کو نہیں پتا تھا، یعنی کہ اپنی جبین عشق کو اہل بیت اطہار کے در پر جھکا لو۔ اگر تم اس در پر آ گئے تو یاد رکھنا پھر کسی کی محتاجی نہیں ہے، اس لیے کہ اس در کا ایک ادنا سا غلام، اس مکتب کا ایک ادنا سا شاگرد میثم تمار لوگوں کو علم المنایا والبلایا بتلا رہا ہے۔ اس در کا ایک شاگرد بہلول چاہے دیوانہ کہلاتا ہے لیکن ہارون کے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر رہا ہے، دیوانگی کے عالم میں اتنا بڑا دانا بنا بیٹھا ہے کہ دوسرے سکولرز الگ الگ ممالک سے اٹھ کر آتے ہیں اس کے پاس اور کہتے ہیں کہ بہلول کو بلاؤ، اس سے میں نے سوال پوچھنا ہے، اسی کے پاس جواب ہوگا۔ اور بظاہر کیا کہتا ہے؟ اپنی عصا، اپنی لاٹھی کو آگے مارتے ہوئے کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ، یہ میرا گھوڑا اگر تمہیں لات مار دے تو مجھے نہ کہنا۔ اس کے معنی کیا ہوا؟ یہ کون سا دور تھا؟ یہ 7ویں امام علیہ السلام کا دور تھا۔ بالکل سمجھ لیجئے ایک طریقے کے حالات کے اعتبار سے ریپلیکا امام حسن مجتبیٰ کے دور کا۔ اس دور کے اندر بھی حالات ایسے تھے اور 7ویں امام علیہ السلام کے دور میں بھی حالات ایسے تھے کہ لوگوں کو اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہوا کہ جیسے عام حالات میں نہیں گزارے جاتے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ پراسپر کر گئے اور کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے اپنا ربط اہل بیت اطہار سے جوڑے رکھا، جنہوں نے خود فیصلہ کیا وہ ناکام ہوئے۔ مگر عزیزان محترم ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کا وسیلہ اختیار کرنے کو کہا، ان کی عظمت بتلائی، ان کی فضیلت بتلائی، ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے۔ لیکن جو پرابلم آئی وہ یہ آئی کہ انسان نے اہل بیت کا راستہ چھوڑ کر، قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کر اپنی عقل کی راہ لی، جس کی وجہ سے انسان انحطاط کا شکار ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے انسان تنزلی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اب اس اعتبار سے کیا کیا مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں؟ جہاں جہاں پر ذات اہل بیت اطہار علیہ السلام میں شک کرنے والوں نے شک کیا ہے، وہاں پر اہل بیت اطہار نے پوری کوشش کی ہے ان کے شک کو دور کرنے کی، اور یہ کام ایز سون ایز پاسبل کیا ہے۔ آپ کو بیت التشت کا واقعہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں آپ کے لیے، اب سارے وہ افراد ہیں کہ جو ماشاءاللہ مقامات مقدسہ کی زیارتیں کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو بار بار در اہل بیت اطہار، بار بار مولا ابا عبداللہ مولا کائنات امیر ممکنات علیہ السلام کی زیارات سے مشرف فرمائے۔ بیت التشت پہ میرا مولا شہر کوفہ کے اندر مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک خاتون آ رہی ہے کہ جس کی حالت ایسی ہے کہ اگر اس کا فیصلہ اسی وقت نہ کیا گیا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ جو بھائی اس کے تہمت لگا رہے تھے اس پر، اس تہمت کو دور کرنے کے لیے فوراً فی الفور ایک دلیل دینا بہت ضروری تھا۔ اس دلیل کے لیے سب کچھ ہوا، پردہ بھی لگا، ایک گائنی کو بھی بلایا گیا، دایا کو بلایا گیا، اس کا چیک اپ کروایا گیا، ایگزامن کروایا گیا۔ جواب مولا کے علم امامت سے میچ نہیں کیا۔ مولا نے کہا میں مطمئن نہیں ہوں، اب فیصلہ علی کرے گا علیہ السلام۔ اور مولا نے مجمع کو خطاب کر کے کہا مجھے برف کا ایک ٹکڑا ہو تو کوئی لا دے۔ سید محمود غریفی اپنی کتاب مقاصد الزائرین میں لکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی برف کا ٹکڑا ہو تو لا دے۔ سب خاموش، کیا کہتے؟ سرزمین عراق جہاں پر صحرا ہی صحرا، برف نہیں ملے گی۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا یا امیر المومنین، آپ کا حکم ہے مگر میں پورا نہیں کر پا رہا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ یہاں میرے پاس برف نہیں ہے، میں شام کا رہنے والا ہوں، شام میں سارا سال پہاڑوں پر برف رہتی ہے، کاش کہ میں وہاں سے آپ کو لا کے دے سکتا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ اس کا کھڑا ہونا بے فائدہ ہے۔ اس کے دل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت کی وہ چنگاری ہے،
اس کے ایمان کے اندر ایک چنگاری ہے کہ وہ یہ انتظار میں ہے کہ یہاں علی ابن ابی طالب کا حکم آئے اور بندہ غلام بن کر ان کے عمل کو پورا کر دے، ان کے حکم کو پورا کر دے، لیکن وہ نہیں کر پا رہا، اس کے اس وقت امکان میں نہیں ہے، تو پھر عذر شرعی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی کھڑا ہو کے مولا سے کہہ رہا ہے سوری مولا معذرت، ناممکن ہے اس وقت میرے لیے آپ کی خدمت میں برف پیش کرنا۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اطاعت قول امام کتنا زیادہ واجب ہے، اس بات کی انٹینسٹی کا اندازہ رکھیے گا۔ یہ اس وقت کام آئے گی کہ جب ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام یعنی کہ بی بی نرجس کا لال یعنی کہ حضرت آقا حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے زمانے کے امام علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ امام علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ شخص کھڑا ہوا، جیسے ہی وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا، مولا نے شام کی ڈائریکشن کی طرف دست مبارک بڑھایا، جب علی کا دست ید اللہ ہی پلٹا ہے تو علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں پہ برف کا ٹکڑا موجود تھا۔ دیکھنے والے ابھی مولا کس لیے برف کا انتظام کیوں کر رہے ہیں؟ اس بی بی کا علاج کرنے کے لیے، تاکہ اس کا فیصلہ ہو جائے، اور وہ برف سے ہی ہونا ہے۔ علی کے علم امامت کو معلوم ہے کہ اس کا حل برف میں ہے، یا ایک روایت کے مطابق گیلی مٹی میں، لیکن زیادہ تر علماء کرام نے برف والی روایت کو لیا، اور اس کے کنٹینیویشن میں لکھا کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے مولا کائنات رکے اور مجمع کی طرف پھر سے ایک خطاب فرمایا، اور دیکھ کے کہنے لگے، اے دو افراد آپس میں بات کر رہے تھے، کان میں سرگوشی کر رہے تھے، مرمرنگ کر رہے تھے، کہا کہ خبردار علی کی فضیلت میں شک نہ کرنا، خبردار علی کی فضیلت میں شک نہ کرنا، اس لیے کہ جس پہاڑ سے شام سے اٹھا کر برف عراق میں رکھ سکتا ہوں، ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھوں میں پروردگار عالم نے اتنی طاقت رکھی ہے، چاہے تو وہ پورا کا پورا پہاڑ اٹھا کر مولا نے کیا فرمایا؟ اب آ رہا ہے وہ جملہ، مولا نے کیا کیا یہ عمل؟ ہاتھوں کو جوڑ کر مولا کی بارگاہ میں تو نہیں عرض کر سکتا، آپ کی بارگاہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ جو دو باتیں کر رہے تھے آپس میں، کیا کہہ رہے تھے پتہ ہے؟ جو روایت کے جملے وہ یہ، میں نے کہا تھا نا علی جادوگر ہے، ثبوت مل گیا تمہیں، آج دیکھ لو جادو کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جادو اور چیز ہے، معجزہ اور چیز ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے اس بی بی کا علاج روک کر ان کا علاج کیا، کیوں؟ اگر اس بی بی کا، اس لڑکی کا، اس خاتون کا علاج نہ کرتے تو جان سے جاتی، ان کا علاج نہ کرتے تو ایمان سے جاتے۔ کیوں؟ یہ بھی مجھے سمجھانا پڑے گا، اور اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، تاکہ ایک ایک بات آپ کو سمجھائی جائے، تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ مولانا یہ نہیں، یہ کہہ رہے تھے۔ اس لیے ایمان سے جائیں گے کہ جس نے ہماری فضیلت میں شک کیا، دیلمی نے لکھا ہے ارشاد قلوب میں، جناب سلمان سے روایت کی ہے، ارشاد القلوب میں دیلمی نے لکھا، روایت کی جناب سلمان سے کہ مولا امیر کائنات علیہ السلام نے کہا، یا سلمان الویل کل الویل لمن لا یعرفنا حق معرفتنا، اس کے لیے ویل ہے، اس پر لعنت ہے کہ جس نے ہماری معرفت ویسے نہیں کی کہ جیسے ہم نے کروانا چاہی، وَأَنْكَرَ فَضْلَنَا، جیسے ہم نے اپنی معرفت ان کو کروانا چاہی اور انہوں نے نہیں کی۔ اس کی تفصیل کیا ہے اسی حدیث کے آخری حصے کے اندر؟ وَأَنْكَرَ فَضْلَنَا، اس طرح سے کہ انہوں نے ہماری فضیلت کا انکار کیا۔ اور ایک دوسری روایت، اس روایت کے اندر اس طرح سے ملتا ہے کہ من شکا فی امورنا و علومنا، جو ہمارے امور میں اور علوم میں شک کرتا ہے، وہ بالکل ایسا ہی ہے من استہزأ بمعرفتنا و حقنا، گویا اس نے ہمارے حق کا بھی مذاق اڑایا، اس نے ہماری معرفت کا بھی مذاق اڑایا۔ یہ اس لیے ہے، یہ روایت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حق اور یہ عظمت اہل بیت پروردگار عالم نے انہیں عطا کی ہے، ہم ہوتے کون ہیں اس کے اندر شک کرنے والے، یہ کہنے والے کہ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ فضیلت اہل بیت کو ملی تھی یا نہیں ملی تھی۔ چونکہ ہماری ریڈنگ ہیبٹس اتنی زیادہ پور ہو چکی ہیں، ہم کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ہارڈ ڈرائیو کے اندر نہیں ایگزسٹ کرتا وہ باہر بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں پتا گویا وہ ہے ہی نہیں. تو آئیے میں بات کو آگے بڑھا دوں. ہوا کیا؟ اب پھر ایک دلیل آ رہی ہے لاجک سے. مدینہ منورہ اور مدینے کے اندر آپ کا بار بار کا سنا ہوا واقعہ, مولا کائنات علیہ السلام کو 40 گھروں سے ایک ہی وقت پہ دعوت ہوئی, سیم ڈیٹ, سیم ٹائم اینڈ ملٹیپل پلیسز. ایک ہی وقت 40 گھروں پر مولا کائنات علیہ السلام 40 جگہوں پر ظاہر ہوئے, 40 جگہوں پر پہنچے. جب یہ بات مدینے والوں تک پہنچی, کچھ لوگ مولا رسالت مآب کے پاس آئے مبارکباد دینے کہ یا رسول اللہ علی کی ایک اور فضیلت اجاگر ہوئی ہے مدینہ میں, اور کچھ لوگ آئیے کہہ کر کہ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آیا. اب رسالت مآب نے کہا پہلے تو جواب سنیے, نقدی جواب. کہا کہ یہ تو 40 جگہ تھیں, اگر 1000 جگہ بھی ہوتی تو علی 1000 کی 1000 جگہوں پر نظر آتا. اور دوسری دلیل یہ کی, چونکہ جب یہ دلیل دی, یہ بات کی رسالت مآب نے, تو کہا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آیا. رسالت مآب نے کہا کہ تم بتاؤ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ حجاز. تم کہاں سے؟ مکہ سے, مدینہ سے, شام سے, یمن سے, کربلا سے, نجف سے, دمشق سے, کاظمین سے, بغداد سے. اچھا تمہارے شہر میں جب صبح ہوتی ہے تو سورج نکلتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. تمہارے شہر میں صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے؟ ہاں. تمہارے شہر میں سورج نکلتا ہے؟ تمہارے شہر میں سورج نکلتا ہے. تم سب کے شہروں میں سورج نکلتا ہے, یہ طے بات ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سورج نکلتا ہے. کہا جب تک نہ نکلے پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبح ہوئی ہے. تو تم سب کو جب سورج نکلتا ہے ایک ہی وقت میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کہا اتنی ساری جگہوں پر اتنے کروڑوں لوگوں کو ایک ہی وقت میں سورج نظر آ سکتا ہے. یاد رکھو یہ سورج وہ ہے, انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے میں نے نہیں بنائے, یہ چمکتا ہوا چاند میں نے نہیں بنایا, یہ روشنی دینے والا سورج میں نے نہیں بنایا, یہ زمین کا فرش میں نے نہیں بچھایا, یہ ہوائیں میں نے نہیں چلائیں, سمندروں میں کشتیاں نہیں چلائیں. اگر خلق کیا, اگر چلایا, اگر بنایا, اگر سجایا تو ان 5 کی محبت میں جو چادر کسا کے نیچے آ گئے. تو جس کی محبت میں, جس کے صدقے میں سورج بنا وہ تو نظر آئے. تو ایک ہی صورت ہے کہ نظر آ جائے علی ابن ابی طالب ایک اکیلا ہو کر اتنی ساری جگہ پہ, کہ اگر علی ابن ابی طالب کو پیکر نور مانو, اپنے جیسا خاک مانو گے تو نظر نہیں آئے گا, نور کا پیکر مانو گے تو ہر جگہ نظر آئے گا. اور وہ کیا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام اپنی مقتل سے دیکھتے ہیں, تمہارے آبا و اجداد کے نام جانتے ہیں, تمہارے آنسوؤں پر نگاہ ہے, تمہارے گریے کو سنتے ہیں, تمہارے نفس محموم کو سنتے ہیں, اس لیے کہ وہ محیط ہیں, وہ پھیلے ہوئے ہیں, محیط ہیں. اب اس محیط کو کیا سمجھایا ہم آپ کی خدمت میں, لیکن بس اتنا, وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی, لیکن عزیزان محترم بس اتنا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فضیلتوں میں ایک ایسا کرنٹ ہے, ایک ایسی تاثیر ہے, جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن صامت کی آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دو شفا مل جائے گی, اسی طرح سے علی کی فضیلت کا بیان سناتے رہو, سناتے رہو, سناتے رہو, سناتے رہو, دل میں ایک نہ ایک دن ایمان کا نور ضرور جاگ جائے گا. کیا نہیں سمجھتے کہ علی کے نام میں اتنی تاثیر ہوگی؟ ہم نہیں سمجھتے, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تاثیر. جب قرآن صامت کی آیتوں میں یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے, شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان, ہر گھر کی زینت کیوں بنی, اس کے پیچھے کیا راز, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کیا کرم ہے جناب شیخ عباس قمی پر, وہ پھر کسی اور وقت صحیح. لیکن شیخ عباس قمی کے پاس یا کوئی باہر کا مریض آیا یا گھر کا مریض اپنا بیٹا. جوشاندہ بنانے کے لیے زوجہ باورچی خانے میں گئی, آپ کا سنا ہوا واقعہ, کیا کہا تھا, یہ پانی کے گلاس میں انگلی پھیر کر اس لیے پلا رہا ہوں. جوشاندہ بنانے کے لیے کچن میں گئی, جوشاندہ بنا کے آتے ہوئے کچھ دیر لگ گئی, تو جب آئیں تو دیکھا شیخ عباس قمی اپنے پاس جو پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا اس میں اپنی انگلی پھیرا کے پلا رہے تھے. کہہ رہا بیٹا پی لو تمہیں شفا مل جائے گی, یہ پی لو.
کہا آپ 2 منٹ رک جائیں، میں ابھی بنا کر لے آئی، یہ دیکھیں یہ میں لے آئی. کہا کہ ٹھہر جاؤ، یہ جو میں نے عمل کیا ہے اس کو پانی پلا رہا ہوں اپنی انگلی اس میں پھیر کے. یہ انگلیاں وہ انگلیاں ہیں جن سے میں نے کئی دسیوں سالوں تک اہل بیت کی حدیثیں لکھی ہیں. سوچئے جن انگلیوں میں جن سے اہل بیت کی حدیثیں لکھی جائیں ان میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ کسی کو شفا مل جائے، تو خود وہ کلام جو اہل بیت کی زبان مبارک سے نکل رہا ہو، خود ان کے وجود کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا. وہ پھر ان میچبل ہے، غیر قابل قیاس ہے، اس کا قیاس نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ کیوں کہا انی تارکن فیکم الثقلین. ثقلین دونوں کو ایک ایک پلڑے پر رکھو تو سمجھ آئے گا. ایک پلڑے پر دونوں کو رکھ کے دوسرے پلڑے پر کوئی بھی چیز لا کر رکھنا چاہو گے ہلکی ہوگی. میچ نہیں کیا جا سکتا، تقابل نہیں کیا جا سکتا. اور عزیزان محترم، پھر یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے بھی اس طرح کے، اس شان کے کہ جن کی اطاعت بارگاہ الہی میں ایسی ہے، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں. انہوں نے جو کیا کیا، جو مرضی حق شناس ہوں، مشیت حق شناس ہوں، حق کی مشیت کو جانتے ہوں، حق کی مرضی یعنی کہ اللہ کیا چاہتا ہے اہل بیت اطہار سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اہل بیت اطہار جانتے ہیں بخوبی کہ پروردگار کی کیا مرضی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضیوں کو ان کی مرضی میں ضم کر لو جنہوں نے اپنی مرضیاں خدا کے نام کر دیں، تو خود بخود تمہاری کامیابی کا وسیلہ بنے گا. یہی تو ہوا. کیا ہوا کہ علی کی آنکھ ہے، ایسی اطاعت ہے کہ عین اللہ کہلاتی ہے. علی کے ہاتھ ہیں لیکن ایسی اطاعت ہے کہ ید اللہ کہلاتے ہیں. علی کی زبان ہے لیکن لسان اللہ کہلاتی ہے. علی کا نفس ہے لیکن نفس رسول خدا کہلاتا ہے. اب یہاں پر ایک عالم نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی اطاعت اس بلندی اور معراج پر گئی کہ علی ہی کو خدا نے عین اللہ بھی کہہ دیا، لسان اللہ بھی کہہ دیا، ید اللہ بھی کہہ دیا، اذن اللہ بھی کہہ دیا، جنب اللہ بھی کہہ دیا. تو سارا کا سارا علی اللہ سے منسوب ہو گیا. تو یا رسول اللہ سارا کا سارا علی پروردگار عالم سے منسوب ہو گیا. رسالت مآب ارشاد فرمائیں گے ابھی رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ابھی میرے جملے باقی ہیں، میری نسبتیں باقی ہیں. لحم کا لحمی یا علی، عزم کا عزمی یا علی، نفس کا نفسی یا علی، عزم کا عزمی یا علی، روح کا روحی یا علی. اب کیا ہوا؟ آدھا علی پروردگار عالم کی اطاعتوں کی وجہ سے خدا سے منسوب ہو گیا، آدھا علی رسول کے حکم کے تابع ہوتے ہوتے رسول سے منسوب ہو گیا. اب اگر انسان علی سے محبت رکھے گا نا تو آدھی رحمت خدا کی بارگاہ سے آئے گی، آدھی رحمت رسول کی بارگاہ سے آئے گی، اور اگر نفرت رکھے گا تو آدھی لعنت خدا کی پڑے گی، آدھی رسول خدا کی پڑے گی. جو کوئی بھی لہذا عظمت اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شان یہ ہے، پروردگار عالم نے انہیں اتنا عظیم کیا، اتنا عظیم کیا ہے. عظمت کا مطلب کیا ہے کہ عظیم ہے. ان کی عظیمت کیا ہے؟ یہ بلند، ان کی بلندی کیا ہے؟ ان کی بلندی یہ ہے کہ جتنا انہیں بلند سنو اتنا ہی اپنے آپ کو پست جان کر اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دو بس. اور پھر دیکھو اس کے بعد کرشمے دیکھو. تجربہ کر لو نا، ماننے کے لیے نہیں، تجربہ کر لو. جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو اہل بیت کے در پر گرا دو، بچھا دو. کیا کہتے ہیں؟ پھینک دو. کہو یا علی کیا کرنا ہے بتائیں. جب آپ دنیا میں اپنے باس کے سامنے یہ کرتے ہیں نا تو آپ باس کے رائٹ ہینڈ بن جاتے ہیں. اور جب یہاں
باس کے لیے کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات اگر کرتا ہے آپ برداشت نہیں کرتے ہیں. کوئی کیا کہتا ہے کہ ویٹ لفٹنگ کیا کوئی ایسی بات آپ برداشت نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں اس کا حق ہے, وہ باس ہے. وہ جو ظاہری باس ہے اس کا اتنا احترام. اور جن کے لیے جامعہ کبیرہ میں آیا بکم یسلک الی الرضوان وعلی من جحد ولایتکم غضب الرحمن بکم ینزل الغیث وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض کلامکم نور وامرکم رشد ووصیتکم التقوی وفعلکم الخیر وعادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم وشانکم الحق والصدق والرفق کیف اصف حسن ثنائکم واحصی جمیل بلائکم اسماؤکم فی الاسماء اجسادکم فی الاجساد قبورکم فی القبور فما اہل اسماءکم. آپ کے نام ہمارے ناموں ہی کے درمیان ہیں, آپ کے جسد ہمارے جسدوں کے درمیان ہی ہے. یعنی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اسی دنیا میں آپ رہ کر گئے. جو جیسے ہمارے نام ہیں ویسے ہی آپ کے بھی نام تھے. جیسی ہماری قبریں بنیں گی تقریباً ویسی, یعنی سرداب میں جا کر دیکھیں تو ویسی تو قبر ہے. یہ جو اوپر روضہ بنا ہوا یاد رکھیے گا اس سے زیادہ حق تھا کہ بنایا جاتا. یہ تو ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے جو مولا کے چاہنے والوں نے لگایا ہے, لیکن میں ابھی اس جانب نہیں جا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, لیکن جملے یہاں پر ختم نہیں ہوئے. فما اہل اسماءکم, آپ کے نام ہمارے ناموں کے درمیان ہی ہے, لیکن آپ سے پیارے نام ہمارے نہیں ہیں. فما اہل اسماءکم واکرم شانکم, آپ کی شان ہم سے زیادہ اکرم ہے. اور آپ کی قبور ہماری قبروں سے کئی گنا زیادہ منور ہیں. یعنی کہ آپ کا کوئی تقابل ہمارے ساتھ نہیں ہے, آپ کے ناموں کا تقابل ہمارے ناموں کے ساتھ نہیں ہے. بس عزیزان محترم, پروردگار ہم سب کو عظمت اہل بیت کو سمجھنے کی, ان کی معرفت کو اور زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اگر کسی کو کچھ نہیں پتا تو 2 رکعت نماز ادا کرے طہارت کے ساتھ, وضو کے ساتھ, شرائط کے ساتھ, اور اپنے آپ کو جوڑ لے بارگاہ الہی کے ساتھ متصل کرے, ہاتھوں کو اٹھائے دعا کے لیے کہ پروردگار مجھے کچھ نہ سمجھا, مجھے بس یہ بتلا دے کہ میرے دل میں اہل بیت اطہار کی مودت پیدا ہو جائے. میں جب علی کا نام سنوں تو میرے خون کی روانی میں تیزی آ جائے. میں جب حسین غریب کا نام سنوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں. میں جب کائنات کی شہزادی کا نام سنوں تو میرا دل خود بخود رونے لگے, کسی کو کچھ کہنا نہ پڑے. اور یہ ہے رزقوں میں سے ایک رزق یہ بھی ہے کہ نہیں معلوم کسی کو اس سے آشنائی ہے یا نہیں ہے, مگر آپ کو افراد نظر آئیں گے. کم سے کم مولا عباس علیہ السلام کے نام لینے کے بعد آپ کو کچھ ایسے افراد نظر آئیں گے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی زری کے پاس یہ دعا مانگ کے آیا کہ مولا کیا ہوتا ہے, میں زری پہ آتا ہوں, سلام کرتا ہوں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ زیارت وارثہ پڑھتا ہوں, چلا جاتا ہوں, مولا گریہ کا حق ہی نہیں ادا ہوتا. کچھ ایسا کر دیں کہ میرا دل مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے اتنا نرم ہو جائے کہ جب مولا کا نام آئے میرے آنسو نکل آئیں. اور یقین جانیے گا جب مولا کا نام لیا جاتا تھا عجیب گریہ کا انداز تھا, ہم سمجھ گئے کہ اس کی دعا آقا ابا عبداللہ نے قبول کر لی تحت قبہ. کاش کے ایمان کی دولت ہم سب کو نصیب آ جائے, کاش معرفت اہل بیت کی لذت ہم سب چکھ پائیں, اس چاشنی کو محسوس کر پائیں. پھر کوئی سوال دل میں پیدا نہیں ہوگا, پھر دلوں میں شک پیدا نہیں ہوگا, پھر ہر آنے والی کانوں میں پڑنے والی فضیلت کبھی آپ کے دلوں میں اعتراض پیدا نہیں کرے گی, شک پیدا نہیں کرے گی, ہمیشہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہی ہوگا. آپ کو نجات مل جائے گی شکوک سے. نہیں معلوم مگر وہ کیسے تھے کربلا میں کہ جو ایک 4 سالہ یتیمہ بچی کو ایسے تماچے مارتے تھے, کبھی بازوؤں پہ ایسے تازیانے مارتے تھے, کبھی پشت پر چھڑی مارتے تھے. اور نہیں معلوم کیسے شقی تھے کہ جو اسی پیاسی بچی کو, کہ جو جانتے ہیں کہ بابا کے سینے کے علاوہ کہیں سو نہیں پاتی, بابا بھی چلے گئے, چچا عباس بھی چلے گئے, بچی پیاسی بھی ہے, اس بچی کو تماچے بھی لگے ہیں, اس کے گوہر بھی چھن چکے ہیں, اس کا دامن بھی جل چکا ہے, اسی بچی کے سامنے شمر ملعون پانی بھرتا ہے اور کوزے میں
کوزے سے پانی پہلے پی لیتا ہے، جب خود سیراب ہو جاتا ہے اب کوزہ بھرتا ہے، بچی کے سامنے پانی گرا دیتا ہے۔ مگر عزیزو، ہم بھی جب اپنی مصیبتوں کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں نا، اولاد والے خاص طور سے وہ کہ جو صاحبان دختران ہیں، جن کی پروردگار عالم نے جن کو رحمتیں بیٹیاں عطا کی ہیں، ان کا پھر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کے وقت گریہ الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ کبھی کسی کو اپنی بیٹی یاد آتی ہے، اگرچہ ہماری بہت ساری لاکھوں بیٹیاں جناب سکینہ طاہرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن تیمور بادشاہ شام پر قابض ہوا اور ایک مرتبہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی چاہ اور خواہش پیدا ہوئی، یہاں تک کہ اس نے چن چن کر جو افراد رہ گئے تھے ان کو کسی کو گرفتار کیا، کسی کو قتل کیا، ایک کوہرام بپا ہوا تھا شام میں، یہاں تک کہ وہاں کے بڑوں نے یہ سوچا کہ سابقہ بادشاہ کی بیٹی کی شادی تیمور کے ساتھ کر دی جائے تاکہ یہ معاملات رک جائیں۔ تیمور کے پاس جب یہ دعوت لے کر آئے تو کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر قبول کر لی بات، اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے فلاں دن یہ عمل انجام پائے گا۔ اور جب وہ دن آیا اور تیار ہونے کے لیے وہ بادشاہ کی بیٹی حمام گئی ہے اور اسے لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے اماری بھیجنے کا وقت آیا، ناقہ بھیجنے، اونٹنی بھیجنے کا وقت آیا، تو ویسی ہی اونٹنی اس نے بھیجوائی کہ جس طرح کی اونٹنی پر اہل بیت اطہار کی بیویوں کو بٹھلا کر لایا گیا تھا۔ لاغر اونٹ ہیں، میں بہت زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا، یہاں تک کہ یہ شرط لگائی گئی کہ اسے جب لے کر آؤ گے تو عام راستے سے نہ لے کر آنا، پہلے اس کے سر سے چادر کو ہٹا لینا اور اسے بازار شام میں سے گزار کے میرے پاس لے کر آنا۔ جیسے ہی یہ سنا نا باپ نے، ایک مرتبہ دل تڑپا اور آیا تیمور کے پاس، کہا کہ دیکھیے ایسا نہ کیجیے، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ جیسے ہی سنا نا کہ بادشاہ کی بیٹی ہے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا، اور جب اٹھا ہے، جب ہوش آیا ہے تو کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کائنات کے بادشاہ کی بیٹیاں تھیں، کائنات کے بادشاہ رسول خدا کی نواسیاں تھیں، علی زادیاں تھیں، انہیں بھی کل اسی طرح سے شام میں ارے بے چادر کے کر کے سواریوں کے بے کجاوا اونٹوں پر بازاروں سے گزار کے لایا گیا، تمہیں غیرت نہ آئی؟ تمہیں غیرت نہ آئی؟ یہاں تک کہ 700 کرسی نشین بازار میں ہیں، دربار میں ہیں، بیویاں اہل حرم کی عصمت و طہارت کی مستورات درمیان میں کھڑی ہیں، یہاں تک کہ وہ سارا کا سارا منظر آپ سن چکے، میں دہرانا نہیں چاہتا، مگر ایک جملہ، جہاں پر یزید کا تخت تھا نا اس کے پیچھے ایک دروازہ تھا، وہ دروازہ اس کے گھر کے اندرون کا دروازہ تھا، اندرونی حصے کا دروازہ تھا۔ جیسے ہی یزید ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سے کلام کر رہا تھا، وہ دروازہ کھلا اور یزید کی زوجہ ہند داخل ہوئی، جیسے ہی آئی ہے اپنے شوہر کے سامنے، تخت کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اپنے سر سے ردا کو ہٹایا، اٹھا کر ایک مرتبہ اپنے شوہر کے چہرے پر پھینکی، جیسے ہی اس نے اپنی زوجہ کو بے چادر کے دیکھا، غیرت جلال میں آئی، کہا پہلے سر پر چادر رکھ لے، پھر جو تیرا مطالبہ ہوگا پورا کیا جائے گا۔ کہنے لگی ہے شوہر نامدار، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کے پردے سے میں نے پردہ سیکھا، تجھے شرم نہ آئی رسول کی بیٹیوں کے سروں پر ردائیں نہ ہوں اور تیری ناموس کے سر پر ردا سلام ہے؟ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔
پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے ناسوؤں کو بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں ایصال فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین مومنات جہاں کہیں پر بھی مجلس سن رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ جو اس فرش عزا پر بیٹھے، پروردگارہ تمام ہی کی حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ جہاں کہیں پر سننے والے سن رہے ہیں، پروردگار جہاں جہاں پر فرش عزا بچھا ہوا ہے، بار الہ تمام کی مشکلات کو حل فرما، آفات ارضیہ و سماویہ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ حضرت کے تعلیمات کے مطابق ہم سب کو اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ماتم حسین۔